احساس صافی ملک فداء الرحمان چکوال کا وہ درخشاں ستارہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حسنین اشرف راجپوت، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ملک فداء الرحمان کی وفات صرف ایک فرد کی رحلت نہیں بلکہ پاکستانی صحافت کے ایک روشن باب کا اختتام ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک سچا صحافی صرف خبریں نہیں لکھتا بلکہ قوم کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ چکوال کے تاریخی گاؤں سدوال سے تعلق رکھنے والے ملک فداء الرحمان نے 1985 میں اسلام آباد کا رخ کیا اور تقریباً 30 برس تک روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ رہ کر قومی صحافت میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہوں نے بلوچستان، کشمیر اور قومی یکجہتی جیسے حساس موضوعات پر ایسی متوازن اور مثبت صحافت کی جس کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز عطا کیا۔ ان کی شرح آفاق کتاب بلوچستان عکس اور حقیقت آج بھی قومی یکجہتی کے موضوع پر ایک اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ ملک صاحب صرف قومی صحافی نہیں تھے بلکہ اپنے آبائی ضلع چکوال کے بھی حقیقی ترجمان تھے۔ انہوں نے مندرہ چکوال ریلوے لائن کی بحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، اربوں روپے کی قومی اراضی کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کیا اور اس معاملے کو سپریم کورٹ تک پہنچایا۔ ان کے ایک کالم کے نتیجے میں ملک بھر میں 500 سے زائد بندہ خانے دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری ہوئے۔ انہوں نے بزرگ شہریوں، پینشنرز، بیواؤں اور عام لوگوں کے مسائل کو ہمیشہ اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ اسلام آباد میں قائم کردہ ان کی ادبی تنظیم آئینہ مختلف مکاتب فکر کے دانشوروں اور سیاسی قائدین کا مرکز رہی۔ ملک فداء الرحمان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو ان کی شفقت اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی تھی۔ مجھے ذاتی طور پر یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ میرے والد محترم کے کلاس فیلو تھے اور مجھے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح محبت دیتے رہے۔ جب میری کتاب گلدستہ مضامین شائع ہوئی تو انہوں نے اس پر نہایت محبت بھرے الفاظ میں دیباچہ تحریر کیا جو میرے لیے ہمیشہ سرمایہ افتخار رہے گا۔ وہ نوجوانوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ صرف ملازمت کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ ہنر سیکھو، کاروبار کرو، دیانتداری اختیار کرو اور مثبت سوچ اپناؤ۔ ان کا کہنا تھا انتھک محنت، دیانتداری اور مثبت سوچ ہی کامیابی کی اصل کنجیاں ہیں۔ آج اگرچہ ملک فداء الرحمان ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کے افکار، ان کی تحریریں اور ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ نئی نسل ایسی عظیم شخصیات سے واقف ہو سکے۔ اللہ حافظ۔